شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا اللہ ہمارا پھر اس کے بعد اس بات پر ڈٹ گئے. سبحان اللہ. اس کی تشریح دوسری طرف سے بھی علماء نے یوں کہی کہ بھائی زیادہ بڑی بات نہیں، تم اگر صرف کہہ دو نا اللہ اور اس پر کھڑے ہو جاؤ. اتنی بات پہ کھڑے ہونے کی ہمت تو کرو ذرا. تتنزل علیہم الملائکۃ، پھر اللہ آسمان سے تمہارے پر فرشتے نازل کرے گا. اللہ کو کہہ دینا کہ اللہ میرا رب ہے اور اس کے باعث پہ ڈٹ جانا، یہ ایسی چیز ہوگی کہ تمہارے خلاف خوف کے طوفان کھڑے ہو جائیں گے، تمہارے خلاف غموں کے طوفان کھڑے ہوں گے، لیکن فرشتوں کو اللہ بھیجے گا، وہ آ کے تمہارے کان میں بولیں گے گھبرانا نہیں، سبحان اللہ، نہیں کرنا، کام نہیں کرنا، نحن اولیاء، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، نحن اولیاءکم، تم ہمارے ولی تھے، ہم تمہارے ولی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کہہ دیا، اللہ اللہ کر کے اللہ کی بات پہ تم کھڑے ہو گئے نا، اب گھبرانا نہیں ہے انسانوں کے سامنے. پھر کیا ہوگا؟ نحن اولیاءکم، تم ہمارے ولی تھے اور ہم تمہارے ولی ہو گئے. تم نے تو ولایت کا اتنا اظہار کیا کہ تم نے سر عام معاشرے میں کہہ دیا ہے کھڑے ہو کر کے اللہ ہمارا رب، اتنا تم نے کہہ دیا نا، لیکن تمہاری ولایت یہ تھی کہ تم نے صرف کہنا تھا زبان سے، اور ہماری ولایت کیا ہے کہ ہم خوشخبریاں بھی دے رہے ہیں، غم بھی دور کر رہے ہیں. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ولایت کا تعلق ہماری جو ہے، تمہاری ولایت کا تعلق ظہور صرف دنیا میں بس. پھر جب تم قبر میں آ جاؤ گے تو پھر ہمارا جو ہے نا وہ بشارتوں کا ظہور ہے، پھر میں ثواب کا زمانہ ہے. پھر تمہاری معاملات پریشانیوں کو تو نہیں ہے، تمہارے لیے تو یہ دنیا میں ہی جو کچھ ہے، لیکن ہمارا معاملہ یہ کہ ہم اس دنیا میں بھی نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ہم اس دنیا میں بھی تمہارے ولی ہیں اور ہم تمہارے لیے قبر میں بھی ولی ہیں. سبحان اللہ. پھر کیوں نہ ہم کہیں داتا صاحب زندہ باد، پھر کیوں نہ کہیں قاضی عبداللہ شاہ کی کیا بات، وہ اندر خدا ان کا ولی بنا ہوا ہے. بھائی بار مرادیں کیوں نہیں پوری ہوتی؟ پیرے ڈنگر کے پاس اندر خدا ولی بنا ہوا ہے. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ادھر تم اسرائیل کے آنے سے پہلے تک بھی ہم ہی تمہارے ولی ہیں، اسرائیل کے جانے کے بعد بھی ہم ہی تمہارے ولی ہیں. تو سسٹم پورا کرنے آ رہے ہیں، ہم تو پاس ہی ہیں. سبحان اللہ، بڑی قیمتی بات. ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر ہی ہے قبر کے اندر، جہاں تم وہاں ہم. ولی کا مطلب کیا ہے؟ جہاں دوست وہاں دوست. ولی نبی فعیل، یہ بر وزن فعیل ہے، یہ دونوں طرف سے ہوتی ہے بات. بس تم نے ادھر سے ہاتھ بڑھایا، ادھر سے ہم نے پکڑ لیا، اب ہم چھوڑنے والے تھوڑی. اب پیروں کا پیر ہے، پیروں کا پیر ہے روشن ضمیر. سبحان اللہ. بغداد والا غوث اعظم سب کا دستگیر ہے، پیروں کا پیر ہے، پیروں کا پیر ہے روشن ضمیر ہے، پیروں کا پیر ہے روشن ضمیر ہے. بغداد والا غوث اعظم سب کا دستگیر ہے. نحن اولیاءکم، اللہ فرما رہا ہے تسی یہ نہ دیکھو غوث کے پاس کیا ہے، یہ دیکھو مجھے دینا کتنا آتا ہے. سبحان اللہ. نحن اولیاء، اللہ نے بات اپنے اوپر لی ہے، یہ نہیں کہا وہ میرے ولی ہیں، یہ نہیں کہا فرمایا ہم ان کے ولی ہیں. یہ بات بڑی عجیب ہو گئی نا جی. اللہ نے کہا مجھے پہلے انہوں نے مجھے اللہ کہا ہے، اب میں اپنے آپ کو ان کا ولی کہہ رہا ہوں. سبحان اللہ. عجیب بات ہے. ولایت دو قسم کی، ایک ہے بندہ اللہ کا ولی ہو اور ایک اللہ بندے کا ولی ہو جائے. یہ کمال ہی ہو گئی، بات ہی کچھ اور ہو گئی. مطلب ایک ہے میں کہوں کہ میں فلاں کے گھر والے سے تعلق رکھتا ہوں، فلاں کے گھر والے سے میرا تعلق ہے، اور فلاں خود کے ہاں جی میرے ساتھ تعلق ہے. یہ بات بڑی اونچی ہو گئی ہے، بہت اونچی بات ہے. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. اب یا اللہ ادھر تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی خواہشات پہ قابو پائے رکھا، ادھر تو خواہشات پہ قابو، ادھر تو بہت محنت کی ہے، بڑی تنگی ہوئی، پریشانی ہوئی، سیٹنگ کی اپنے آپ کو، یہ کچھ کیا. پھر کیا ہوا؟
بالآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جب آئے گے تو ہمارے پاس مزارات میں قبروں میں پہنچو گے، عالم برزخ میں پہنچو گے، پھر حال یہ ہو جائے گا تمہارے نفس کو جو خواہش آئے گی. اشتہا کہتے ہیں اس حالت کو جب انسان کو دوپہر کے ٹائم بہت زیادہ پیدل چلنے کے بعد پہلی بھوک لگتی ہے اور آنتوں سے کھانے کی طلب پیدا ہوتی ہے نا، اس طلب کو کہتے ہیں اشتہا. ویسے اشتہا سماعت کی بھی ہوتی ہے، اشتہا بصارت کی بھی ہوتی ہے، اشتہا ذہن کی بھی ہوتی ہے، اشتہا عقل کی بھی ہوتی ہے. انسانی خواص خمسہ کے ساتھ جتنے بھی معاملے جڑے ہوئے ان سب کے ساتھ اشتہا کا غلبہ ہے. جیسے حضرت بلال نے امام حسین سے کہا تھا کہ یا ابن رسول اللہ کنا نشتہی ان نسمع منک اذانک کنت تؤذن عند رسول اللہ. اے رسول اللہ کے شہزادے، ہم چاہ رہے ہیں، یہ نشتہی ہماری خواہش پیدا ہوئی، ہمیں شہوت آ گئی ہے اس بات کی، یہ شہوت سماعت ہے، ہماری سماعتوں کی خواہش آ گئی ہے کہ ہماری وہ اذان سنیں جو رسول اللہ کے سامنے آپ اذان دیا کرتے تھے. یہ حضرت بلال کو حضرت امام حسین کہہ رہے ہیں کہ اے رسول اللہ کے پیارے مؤذن ہمیں وہ اذان سنا. وہ کہہ رہے ہیں اے ابن رسول، میری اتنی وہ ہمت نہیں ہے کہ میں وہ اذان سنا سکوں. فرمایا پھر میں آپ کو اپنے نانا کا واسطہ دیتا ہوں، وہ اذان سنا. سبحان اللہ. اب یہ اشتہا حضرت امام حسین کے کان میں پیدا ہوئی کہ مجھے چاہیے کہ وہ اذان سناؤ جو حضور کے زمانے میں دیتے تھے. تو اب آپ سمجھ گئے نا، تو اشتہا سماعت کی ہوتی ہے، اشتہا بصارت کی ہوتی ہے، اشتہا پیٹ کی ہوتی ہے، اشتہا مختلف قسم کی ہوتی ہے. انسانی خواص خمسہ کے ساتھ اشتہاات جڑی ہوئی ہیں. تو ان میں سے اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. تمہارے پاؤں سے لے کے تمہارے وجود تک جسم کا جو حصہ جو خواہش کرے گا میں پوری کروں. سبحان اللہ. کہاں؟ مزار میں. سبحان اللہ. کہاں؟ عالم برزخ میں. کہاں؟ عالم آخرت میں. میں ہر چیز پوری کروں گا. اب مجھے بتاؤ، قبر کے اندر اس کی تمنا ہے کہ میرے مریدوں پر بھی کروں. سبحان اللہ. اس کی تمنا ہو گئی ہے. اب وہ جو چاہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے میں پوری کروں گا. پھر کہتے ہیں مزاروں پہ مرادیں کیسے پوری ہوتی ہیں؟ مزاروں کرنا چاہے کرو. خدا کے بندے خدا خود ہمیں اشارہ کر رہا ہے نا، وہ ادھر تم جو چاہو ضروری نہیں ہے میں پوری کروں. تو یا اللہ کدھر؟ تو میں جدھر جو چاہنے والے چاہیں اور میں پوری کروں ادھر چلے جاؤں نا. تو میرے پاس آؤ گے میں دیکھوں گا عمل ہے کہ نہیں ہے، یہ تقویٰ ہے کہ نہیں ہے، یہ تو بڑا گناہ گار ہے، اس کو دینے کا قابل ہی نہیں ہے، اس کے مقدر اس قابل ہی نہیں ہے اس کو دوں. پھر میرے پاس تو تمہیں نہیں ملے گا. لینا کہاں سے؟ یہاں لینا ہے. اللہ نے کہا میں تو اس کی جس کی ہر خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں اس کے پاس چلے جاؤ. اس کی اپنی خواہش ہی کوئی نہیں ہے، وہ ہر وقت اللہ اللہ ہی کرتا ہے، اس کی خواہش کوئی نہیں ہے. رب چاہتا ہے اس کی کوئی خواہش ہو، اللہ چاہتا ہے پھر تو خواہش والا اس کے ڈیرے پہ بھیج دوں. وہ چاہتا ہے میری خواہش کوئی نہیں، وہ رب کی خواہش میں فنا ہو گیا، اس کو دنیا کی خواہش کوئی نہیں. داتا صاحب کے اپنے بچے ہی نہیں ہیں، بیوی نہیں ہے، کچھ نہیں، مسئلہ نہیں. انہوں نے کہا بعض روایتوں میں داتا صاحب نے شادی نہیں کرائی، مسئلہ ہی کوئی. حضرت صاحب المعارف سہروردی صاحب شادی کے خلاف تھے ساری زندگی، خبر نہ شادی نہیں کرایا کرو، شادی نہیں خلاف تھے. اب وہ خواہشات والے تھے ہی نہیں نا خواہشیں ختم ہو گئی. یہی چیزوں کی خواہشات کیا ہے ان چیزوں سے. اب کیا اب ان کے مزار پہ چلے جاؤ. اب ان کو نیچے جب وہ مزار پہ پہنچے رب نے کہا سنے خواہش کر میری خاطر دنیا میں ساری خواہشیں چھوڑ کے اب خواہش کر. یا اللہ میں نے تو نہیں کرنی، اوپر باہر کوئی بندہ رو رہا ہے. میں نے تو نہیں کرنی، اوپر ایک رو رہا ہے وہ ہے. اور وہ یا اللہ تیرے دوست مل گیا ہے مجھے. رب نے فرمایا سونے تیری خاطر اب اس کی بھی پوری کر. یہ خدا کے ایک سسٹم ہے. یا اللہ کیوں ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. دراصل جو تم پکارو گے، جو تم منہ سے نکالو گے سب پورا کروں گا. کیوں؟ نزلا من غفور الرحیم. بخشنے والے اور رحم کرنے والے کا دسترخوان لگا ہوا ہے. نزل کہتے ہیں اس حالت کو جیسے مسافر بہت زیادہ تھکا ہوا کسی جگہ پہنچے اور ایک دم اس کو جو فوری طور پر پہلی سہولت میسر آئے، اس سہولت اولین کو نزل بولتے ہیں. حضور نے فرمایا اللہم انی اسألک نزل السعداء.
اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے ہمیشہ خوش نصیب لوگوں جیسا نزل نصیب ہو. نزل کہتے ہیں بہت تھکا ہوا مسافر آیا اور سخت سردی میں ہے تو اسے سردی کا سامان ایک دم، اسے ہیٹر شیٹر مل جائے، گرم پانی مل جائے، تولیہ مل جائے، صابن مل جائے، سردی کا اس کا سامان سارے کا سارا معاملہ اس کا حل ہو گیا. اس کا مطلب نوزل ٹھیک ہے. اسی طریقے سے گرمی میں، سخت گرمی میں ایک دم ایئر کنڈیشن اسے مل جائے، ٹھنڈا پانی مل جائے، آئس کریم مل جائے، فلودہ مل جائے، بوتل مل جائے، ایک دم اس کی پسینے مٹانے کا سامان مل جائے، تو اب آپ کو سمجھ آ گئی. یہ ہے موسم کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے مہمان کی مہمان نوازی کا نام نزل ہوتی ہے. نزل کریمانہ ہے. یہاں فرمایا نزل غفور ہے، نزل رحیم ہے. کیا مطلب ہے یا اللہ تو نزل کریم کیوں نہیں ہوا؟ یہاں پر تو نزل سخی کیوں نہیں ہے؟ نزل غفور اور نزل رحیم کیوں کیا؟ فرمایا میرے پاس آتے وقت دماغ میں ہوگا کہ بہت بڑے گناہ ہیں، کہیں اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے دسترخوان سے اٹھا نہ دے، کہیں اللہ ہم نے ظلم بڑے کر رکھے ہیں، کہیں ہمارے ظلم کی وجہ سے اللہ ہمیں ہمارے دسترخوان سے اٹھا نہ دے. فرمایا نہ سنو، میرا دسترخوان نزل غفور اور رحیم ہے. اب غفور ہونے کی لحاظ رکھنے کے لیے دسترخوان پر کسی صاحب کبیرہ گناہگار کا ہونا بھی ضروری ہے کہ پتہ چلے کہ خدا کی غفور الرحیمی ہے، کتنے بڑے گناہگار کو بھی بٹھایا ہوا ہے. یہ میری غفور الرحیمی کی لاج رکھنے کے لیے کسی بڑے گناہگار کا ہونا سبحان اللہ. اس لیے رسول اللہ نے آواز لگا دی شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اے میری امت کی شفاعت کرنا. اے نیکوکاروں کو تو مسئلے اور سجدے بچا لیں گے نا، میں شفاعت لے کر آیا ہوں اس کے لیے جس کے بعد کو بڑے بڑے گناہ رکھے. سبحان اللہ. یہ خاص بات ہے. نزل من غفور الرحیم. دسترخوان قیامت پر اولیاء اللہ ڈھونڈتے پھریں گے، ڈھونڈتے پھریں گے. ہے کوئی گناہگار؟ یا اللہ میرے پاس بہت بڑا گناہگار ہے، ادھر سے نیڑے ہو کے بیٹھو. سبحان اللہ. تو ہم بڑے بڑے گناہگار، وہاں پر ہمارے جیسوں کا قیمت ہی پڑتی، وہاں پر اسی بات کی قیمت پڑنے کہ اس نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں. یہ باتیں مولوی کی جرت نہیں ہے منبر پہ سنا سکے، کیونکہ اس لیے کہ اس کا تو کام ہے دنیا کو ڈرا کے رکھنا. لیکن بات یہ کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ اپنے گناہوں سے مایوس کرائے گا آپ کو شیطان. شیطان بڑے بڑے گناہ کر دیا، آپ خبردار نماز پڑھ، تیری تو قبول ہی نہیں ہونی، تیرے بڑے گناہ کر لیے. کر لیے تو کیا ہوا؟ کر لیے ہوئے نا، تو نے کرائے نا. ہم اپنے رب کی بارگاہ میں بخشش کے لیے ہم اس سے مایوس نہیں ہوں گے. تو نے کرائے، ہم اس سے روئیں گے، جا کے گر جائیں گے. ہوئے ہیں چور صحیح، بد صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح، اے وہ کیسا ہی صحیح ہوں تو کریمہ چھوڑنا نہیں ہے یا اللہ تیرا دروازہ. مایوس نہیں ہونا. کرا رہا ہے یہ سارا شیطان. اللہ نے فرمایا مایوس اگر تم نہیں ہوتے تو چھوڑتا پھر میں بھی نہیں ہوں. دسترخوان لگا کے یہ ہے نزل من غفور الرحیم. لفظ غفور الرحیم نے جو ہے نا نزل کے مقام کو کہیں کا کہیں پہنچا دیا. مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے دسترخوان قیامت والے دن. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے، اور محی الدین عربی نے لکھا، بڑا کمال لکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کی تشریح اردو میں ایک شاعر نے کہا کہ گناہ گاروں میں شامل آ کے خود شامل پارسا ہوں. پارسا، کیا خوبصورت بات. گناہ گاروں میں شامل آ کے خود پارسا ہوں گے. شفیع حشر دامان رحمت. شفیع حشر جب دامان رحمت کو بچھائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن نظر نگاہ ڈالیں گے. داتا صاحب چاہیں گے آج حضوری نظر ہم پہ ہو جائے، اور حضور دیکھ ہی نہیں رہے، دیکھ نہیں رہے. خواجہ ولی نواز جا رہے ہیں، مجھ پہ نظر ہو، حضور نہیں دیکھ رہے. حضور ڈھونڈتے جا رہے ہیں، کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ ابو بکر کی ڈیوٹی لگ جاؤ دیکھو میری گناہگار امت میں کوئی کبیرہ گناہگار ہے اس کو جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اور جس کی نیکیاں ہیں، جس نے بہت کچھ کر رکھا ہے، وہ کسی نہ کسی جگہ پار لا ہی جائے گا. جس کا کوئی نہیں ہے میں تو اس کا ہوں. گناہگار کون ہے؟ کلمہ پڑھا ہے، گناہگاری زندگی بھر گناہ کرتا رہا ہے بیچارہ. لے آؤ اس کو، بیچارے کو پریشان ہے تو کلمہ گو، پکڑو اس کو جا کے. اب وہ گناہگاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. حضرت داتا صاحب دیکھا کہ آج نظر کرم گناہگاروں پہ ہی اٹھی ہوئی ہے. تو غریب نواز نے دیکھا نظر کرم گناہگاروں پہ اٹھی ہے. پیر کنور دیکھ رہے ہیں نظر کرم حضور کی گناہگاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں. اٹھ کے جا کے دوڑیں گے، کسی شرابی کو جا کے پکڑیں گے، گناہگار کو. بڑے کون تھا اور جی میں نے بڑا گناہ کیجیے. فرمایا اچھا 5 منٹ ہر دے گناہ مجھے دیتے، میری نیکیاں لے لے. میرے بعد تیرے گناہ چاہیے حضور کی نظر ادھر بھی ہو جائے. گناہگاروں میں شامل آ کے پارسا ہوں گے. اور گناہگاروں کی منتیں جا کے کریں گے. یار اب پتہ چلا کہ اولیاء اللہ اپنے ساتھ نکموں کو کیوں لگا لیتے ہیں. یہ درباروں میں آپ کو بڑے بڑے نکمے نظر آئیں گے. آپ کو یار چرسی ہے، پنگی ہے، فلاں ہے. اور تمہیں کیا پتا انہوں نے کس سسٹم کے تحت ان کو ساتھ جوڑا. اپنے آپ کو مت دیکھو، ان کا سسٹم کچھ اور ہے جو اپنے ساتھ بالکل ان پڑھوں کو بھی بیکاروں کو بھی جوڑ لیا کرتے ہیں، ساتھ ان کو چلاتے ہوں. کس وجہ سے چلاتے ہیں؟ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں اس میں بڑی خاص
بحث لکھی ہے فرقہ ملامتیہ کے عنوان میں، بڑی لمبی بحث ہے، بڑی وہ پڑھنے والی ہے۔ میں نے نزلا من غفور الرحیم جب انہوں نے پڑھا تو بس میں اسی میدان میں گما ہوا تھا۔ پھر چونکہ یہ اپنے قرآن کی لے میں تھے، میں ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اتنا خوبصورت حافظ احسان الحق شاہ صاحب نے قرآن مجید پڑھا ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ 3 بار کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑا دل خوش کیا ماشاءاللہ شاہ صاحب جی، بہت قرات، اتنی خوبصورت قرات کی ہے، ایمان تازہ کر دیا۔ تو اس لیے اب میں چاہ رہا ہوں خلیفہ صاحب کے ہاتھ سے پہلے 1000 روپے انعام ان کو دوں نا، پھر اس کے بعد ہم اگلا ان سے پھر سنیں گے نزول من غفور الرحیم، بلکہ غوث پاک کی نسبت سے 11 سنیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔